السلام علیکم 9 کلاس سبق نمبر 1 ہجرت نبوی۔ آج ہم اس کے آخری پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے۔ اقتباس: تشریف آوری کی خبر یہاں سے تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا تک ہمارا پیراگراف ہوگا۔ حوالہ متن لکھیں گے۔ سبق کا نام ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، ماخذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: تشریف آوری، آنا، فخر، ناز، ہمہ چشم انتظار، مکمل توجہ سے انتظار کرنا، تڑکے، صبح سویرے، حسرت، ناکام خواہش، قرائن، آثار، نشانیاں۔ تشریح طلب اقتباس ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مولانا شبلی نعمانی نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور سرزمین مدینہ کا عزم کیا۔ اہل مدینہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد ہر چھوٹا بڑا، بوڑھا اور جوان خوشی سے سرشار تھا۔ مکہ سے مدینہ جانے والے مسلمان بھی اور مدینہ میں اسلام قبول کرنے والے نئے مسلمان بھی بڑی شدت کے ساتھ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑوں کا جذبہ دیکھ کر بچے بھی پرجوش ہو گئے تھے۔ وہ جوش اور فخر کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال تھا، اس لیے بھی لوگ بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے شوق انتظار کا یہ عالم تھا کہ وہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے اور تمام کام کاج چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تاکہ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں تو ان کا والہانہ اور شایان شان استقبال کیا جائے۔ وہ سارا دن انتظار کرتے رہتے اور جب شام ہوتی تو واپس آ جاتے۔ ان کے دل میں یہ حسرت رہتی کہ آج ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال نہیں کر سکے۔ ایک دن جب اہل مدینہ انتظار کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے تو ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور آثار و قرائن سے پہچانتے ہوئے کہا کہ اہل عرب، تمہارا انتظار ختم ہوا، جس ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی اہل مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انصار کی لڑکیوں نے ان اشعار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ترجمہ: وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر ایک چاند طلوع ہوا، ہم پر خدا کا شکر کرنا واجب ہو چکا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف بلانے والا ایک داعی آ چکا ہے۔ اہل مدینہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مدینہ کے دور و دیوار گونج اٹھے۔